مقامی یا صوبائی پالیسی تبدیل کرنے کے لیے تجویز تاکہ مسئلہ یا واقعہ صحیح انداز میں حل ہو۔ دیکھیں جی، کسی بھی علاقے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے اس کی نشاندہی ہوتی ہے، اس کو واضح کیا جاتا ہے، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں انٹرویو کا آپ طریقہ اپناتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کر کے اس مسئلے کو سامنے لا کر پھر اس کے بارے میں آپ کے پاس تجویز بھی ہوتی ہے کہ کس طرح اس مسئلے کو ہم حل کریں اور حکومت تک یہ پہنچایا جائے۔ حکومت کا کام ہی ہوتا ہے مسائل کا حل۔ دیکھیں، کسی بھی مسئلے کی نشاندہی اور اہمیت جاننے کے بعد اس کے حل کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ حکومت کا کام ہی مسائل کا حل ہے۔ کچھ مسئلے فوری حل طلب ہوتے ہیں اور کچھ کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو اسے سامنے لا کر حکومت کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مقامی یا صوبائی سطح پر منشیات فروشی کا مسئلہ ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ منشیات فروشی کیوں ہوتی ہے بھائی؟ اس کے متبادل کوئی کاروبار ہو، پھر منشیات سے نسلیں تباہ ہوتی ہیں، تو پہلے اس کی نشاندہی کے بعد جی اس کو ختم کیسے کریں گے؟ دیکھیں، منشیات فروشوں کی پہلے نشاندہی کریں، پھر منشیات فروشوں کا بائیکاٹ سوشل کریں، کوئی ان سے کاروبار لین دین اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، پھر عوامی آگاہی ہو، نشاندہی کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہو، خفیہ پولیس کو اطلاع دے کہ فلاں بندہ بھائی یہ چیز بیچتا ہے۔ اسی طرح منشیات فروشوں کو سزا دی جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے سخت قانون بنایا جائے۔ رضاکارانہ طور پر توبہ کر کے ایک بندہ کہتے ہیں میں پہلے بیچتا تھا اب میری توبہ ہے، اس کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر منشیات فروشوں کو پکڑنا اور خصوصی پولیس کو اختیارات دیے جائیں، پھر خصوصی مہم چلائی جائے اخباروں میں اور تعلیمی اداروں میں کہ بھائی یہ منشیات فروشی جو ہے یہ اس سے نسل تباہ ہوتی ہے۔ پھر منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے، پھر اسی طرح تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم ہو، تو اس طریقہ کار سے منشیات کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ منشیات کے عادی ہوں ان کا علاج کر کے ان کو باعزت شہری بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے اسپتال موجود ہیں جہاں ان لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ آخری ہمارا ٹاپک رہتا ہے کہ تفتیش سے حاصل کردہ معلومات کی زبانی یا پاور پوائنٹ کے ذریعے پیشکش۔ دیکھیں، جب آپ تفتیش مکمل کرتے ہیں، کسی چیز کی سچائی تک پہنچ جاتے ہیں، جب آپ کو سچ سامنے آتا ہے تو اب وہ سچ مقام بالا کو پہنچانا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کمپیوٹر میں ایک پروگرام ہوتا ہے جس کو آج کل پاور پوائنٹ کہتے ہیں۔ اس میں ایک ہیڈنگ آتی ہے، جیسے یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ایک ہیڈنگ آئے گی، دوسری آئے گی، تیسری آئے گی، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، تفتیش سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کو معاشرے میں پھیلانا اور آگاہی لازمی ہوتی ہے۔ ان معلومات کو اخبارات اور سوشل میڈیا پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں یا پاور پوائنٹ کی صورت میں عوام کو دکھایا جا سکتا ہے۔ پاور پوائنٹ میں آج کل زیادہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ یہ مائکروسافٹ آفس کی ایک اپلیکیشن ہے، اس سے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے اور سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ پاور پوائنٹ جب آپ کھولتے ہیں نا، اس کے اوپر ٹاپک ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، ٹائٹل دیتے ہیں، پھر نیچے چھوٹے چھوٹے کھانے ہوتے ہیں، اس کے اندر کلک کرتے ہیں، پھر آپ کچھ لکھتے ہیں، پھر وہ جس طرح ٹی وی پہ نیچے پٹی چلتی ہے اس طریقے سے ایک ایک چیز آتی ہے، اس کے بارے میں ساتھ ساتھ آپ بتاتے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے لیکچر میتھڈ استعمال کر کے جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس طرح بھی بہت بڑے حال میں لوگوں کو جمع کر کے آگاہی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جی تفتیش سے حاصل کردہ معلومات کو آپ لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے اور دوسرے چیزیں ہیں، سوشل میڈیا، اس کے ذریعے بھی بڑے زیادہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچائی جا سکتی ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا آخری ٹاپک تھا، اب یہ چیپٹر